آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، نظم کے حوالے سے ایک عمدہ نام، پٹھوار ادب کے اندر ایک نمایاں مقام رکھنے والے جناب زمان اختر صاحب، ان سے آج گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، آج آپ سے ہم شاعری کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا، اور سب سے پہلے آپ نے زبان کے کس اس میں لکھنا شروع کیا، نظم یا غزل یا گیت نگاری یا افسانہ، جو بھی ہیں، آپ کس صنف میں لکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں آپ ڈیٹیل سے بتائیں سر۔ جی سب سے پہلے جی میں یہ بتاؤں کہ پٹھواری میں بولوں گا یا اردو میں؟ اردو میں یا پٹھواری، دونوں میں، جس میں دل کرے۔ ہاں جیسے بھی کہیں گے وہ۔ جی جی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تقریباً شاعری جو ہے وہ 80 کے دور سے شروع کی ہے لکھنی۔ تو سب سے پہلے جو میں نے ایک نظم پڑھی تھی وہ لیاقت باغ میں پڑھی تھی، راولپنڈی میں۔ تو ایک سیاسی جلسہ تھا، اس میں پڑھی تھی۔ تو سیاسی جلسے میں کن کا جلسہ تھا جس میں آپ نے وہ شاعری پڑھی تھی سر؟ جی وہ عالمی بیگ گھروں کا جو سال تھا نا، 1986 میں، تو اس میں پڑھی تھی میں نے۔ وہ نظم سیاسی نظم تھی یا سماجی؟ ہاں سماجی تھی وہ۔ جی 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 جی۔ اچھا سر، آپ کی جو پہلی کتاب ہے کچیاں کنداں، یہ پہلی دفعہ مطلب آپ نے اس کی کب اشاعت کرائی، اور یہ کس چیز پہ مشتمل ہے، اس کے اندر کیا کیا کس کس صنف میں آپ نے لکھا؟ جی یہ 1911 میں آئی ہے پہلی دفعہ، 2011 میں۔ 2011 میں۔ تو اس میں نظم بھی ہے، غزل بھی ہے، اور 4 مصرع بھی ہے، ایکو بھی ہے، یعنی تقریباً یہی ہے، نظم، غزل، جی 4 مصرع ہے، ایکو ہے جی۔ ٹھیک۔ اچھا سر، آپ نظم کے علاوہ جو شاعری کی غزل ہے، دوڑا ہے، یہ گیت ہیں، جتنی بھی صنف ہیں، آپ کیا ان تمام صنف میں لکھتے ہیں یا صرف یہ 3-4 چیزوں میں لکھ رہے ہیں؟ تقریباً یہی ہے، گیت ہے، ملی نغمہ ہے، گیت لکھے ہیں، نظمیں لکھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، 4 مصرع بھی ہے، امن نعت بھی ہے، تقریباً یہی جی۔ اچھا سر، آپ پٹھواری کے اندر سمجھتے ہیں کہ پٹھواری کی جو شناخت ہے ادب کے اندر، تو وہ شاعری کی کون سی صنف ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنا متعارف کروا سکتے ہیں پٹھواری زبان کے حوالے سے؟ میں زیادہ تر نظم جو ہے نا، اس سے سمجھتا ہوں کہ نظم جی۔ سر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے آپ کے جو ادیب ہیں وہ 4 مصرع کے اوپر لکھتے ہیں، کیا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پٹھواری ادب کی یہ پہچان ہے 4 مصرع؟ میرا خیال ہے کہ شروع سے یہ 4 مصرع تو پٹھواری کی سمجھا جاتا ہے، اور جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے کہ پٹھواری میں یہی کہتے ہیں کہ یہ پٹھواری ہے جی، 4 مصرع میں ہوتا ہے۔ تو اب شروع ہو گیا ہے کہ غزل بھی ہو رہی ہے، اب لکھی جا رہی ہے، نظم بھی لکھی جا رہی ہے، اور بھی پٹھواری میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، یہ اچھی بات ہے جی۔ اچھا سر، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے جو پہلی دفعہ وہاں پہ پڑھا تھا 1986 میں، 80 کی دہائی میں آپ نے شاعری کا آغاز کیا تھا، آپ نے مشاعروں میں بھی ضرور شرکت کی ہوگی، تو آپ ہمیں یہ بتانا چاہیں گے آپ نے مشاعرے کس کس شہر میں یا عالمی لیول پہ کوئی پڑھے؟ جی مشاعروں کا تو بڑا لمبا سفر ہے، تو یہ تو بہت مشکل ہی ہے، یعنی کوئی شہر بچا نہیں ہے جہاں پہ نہیں ہے، اٹک سے لے کر کنجا تک، اور کشمیر سے لے کر مری تک میں نے کئی مشاعروں میں پڑھا ہے جی۔ اچھا، آپ نے عالمی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ کوئی مشاعرہ پڑھا ہے سر؟ میں نے ایک انٹرویو BBC لندن والوں نے لیا تھا 45 منٹ کا، تو اس میں نے وہ 5 نظمیں ان کو سنائی تھی، جو 45 منٹ میرے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ BBC لندن والوں نے 45 منٹ دے دیے ہیں ایک پٹھواری شاعر ہوں جی، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے جی جی، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے سر۔ جو آپ نے وہ 5 نظمیں پڑھی تھیں، تو ہم چاہتے ہیں اس میں سے ایک نظم جو سیاسی ہے، جو آپ نے ابھی بھی ذکر کیا 80 کی دہائی میں آپ نے پڑھی تھی پروگرام کے اندر، تو وہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے جی۔ جی ایک وار بھی مکی جے دیو ووٹاں، دساں کیڑے کیڑے رنگ کول سماں، ملی گیو تے پہلے پچھاڑ سا نہ، گل باسو تے کور کے بول سا میں،
ਤਾਂ ਪਈ ਗਿਆ ਜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਾੜੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਰੋਲਸਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਥਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਟਟੋਲਸਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇਸਾਂ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੋਲਸਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਖੂਬ ਖਾਸਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਰਚ ਤੁਸਾਂ ਕਰਸੋ ਬੱਖੀਆਂ ਖੋਲਸਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਰਹਿਸਾਂ, ਬਾਦ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਰਹਿਸਾਂ। ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪੱਖੀਆਂ ਝੋਲਸਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕੱਜੀ ਰਖਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਬ ਫੋਲਸਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਗੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਈਅਤ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਅਖਬਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਲਿਸਟ ਫਰੋਲਸਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਰਕਸਨ ਯਾਦ ਬਈ ਲਾਖ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਕਚੋਲਸਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਗਏ ਜੇ ਮਿਕੀ ਦੋ ਚਾਰ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਖਾਣਿਓ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਡੋਲਸਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਫੰਡ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਸਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤ ਡੋਲਸਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭਣ ਲਗਾ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲੋੜਿਓ ਵੀ, ਵਈ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਦੋਂ ਮੌਲਸਾਂ ਮੈਂ। ਉਸਾਂ ਘਰ भी भावें ज़मान अख्तर, कसम रब ने बुआ ना खोल समा। वाह वाह वाह, ये थी जी सियासी नज़्म। और इसमें आप देख सकते हैं नाजरीन के सियासी जो भी माहौल और हालात हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, उसकी बेहतरीन अक्कासी की है। अच्छा सर, आपने क्योंकि आपकी किताब का मैंने मुतालिया किया था जिसके अंदर आपने पाकिस्तान के हवाले से एक नज़्म भी लिखी थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन वो आप नज़्म हमें सुनाएँ। जी, ये 12 अगस्त 1987 में हाई स्कूल स्वावा महफिल मुशायरा में पढ़ी गई। तो लिखा है जी कि पाकिस्तान है जान आसानी, इस न चंडा शान आसानी। पाकिस्तान है जान आसानी, इस न चंडा शान आसानी। चंद तारे न चानन जगत है, जेड़ी है पहचान आसानी। चंद तारे न चानन जगत है, जेड़ी है पहचान आसानी। ए धरती ईमान असाना, इस तो जिंद कुर्बान आसानी। ए धरती ईमान असाना, इस तो जिंद कुर्बान आसानी। जान जावे ते जावे भावें, होण न देना ए बर्बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस झंडे की टहन न देना, इस झंडे की टहन न देना, गैरां ने हथ पहन न देना। इस झंडे की टहन न देना, गैरां ने हथ पहन न देना। कि इस निशान च गुस्ताखी नहीं, गल किसे नूं कहण न देना। इस निशान नहीं गुस्ताखी नहीं, गल किसे नूं कहण न देना। अंग्रेज़ां ना कोई भी आमी, इसने नेड़े बहन न देना। तो अपने देश नी मिट्टी पर कोई लुटेरा रहन न देना। तो माली बन कर राखी करना, गुलशन रहसी सदा आबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अंग्रेज़ां ने यार सी जेड़े, बड़े बड़े गद्दार सी जेड़े। अंग्रेज़ां ने यार सी जेड़े, बड़े बड़े गद्दार सी जेड़े। सांभ के बैठे जागीरां की, लुटने हिस्सादार सी जेड़े। सांभ के बैठे जागीरां की, लुटने हिस्सादार सी जेड़े। तो अंग्रेज़ां ने आखे लग के, करने जुल्माजार सी जेड़े। अंग्रेज़ां ने आखे लग के, करने जुल्माजार सी जेड़े। तो अपने नेड़े आन न देना, वो तो उन्ना नहीं औलाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ए सलाम आज़ादी की, इस गुलशनी हर वादी की। ए सलाम आज़ादी की, इस गुलशनी हर वादी की। कश्मीर ने हर बंदे की, उस पहाड़ानी शाहज़ादी की। कश्मीर ने हर बंदे की, उस पहाड़ानी शाहज़ादी की। तो ये पैगाम ज़मान अख्तर ना पाकिस्तानी आबादी की। नाल अमन ने रहना सारे, आपस विच ना करो फसाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جی آپ نے یہ نظم سنی جناب زمان اختر صاحب سے، جس میں محب وطن کی خوشبو اور ان کو محبت، کتنی محبت ہے اپنے وطن سے اور یہاں کے لوگوں سے، یہ آپ نے سنا. آپ پٹواری کے حوالے سے ہم کچھ بات کرتے ہیں، پٹواری کی تاریخ، پٹواری کے ادیبوں کے بارے میں. جی اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پٹواری ماضی کے حوالے سے یہ جو پٹواری کا ادب ہے یہ کب سے لکھنا شروع ہوا؟ آپ نے دیکھا اس کو ماضی میں، اس کو جو ترقی ملی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15 سے 20 سال یہ زیادہ مطلب جو ہے جس کے اندر پٹواری بہت سامنے آئی ہے، جس کے اندر بہت سارے تراجم بھی ہوئے، قرآن مجید کا ترجمہ ہوا، سیرت النبی کا، اور شاید ہر موضوع کے اندر لکھی جانے لگی، ادب کے ہر صنف کے اندر لکھے. لیکن ماضی میں یہ بہت مطلب دیکھنے کو کم ملتی تھی، اس کو یہ زبان کے لحاظ سے بہت کم جانا جاتا تھا. اس لحاظ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ماضی میں ایسے کیا مسائل تھے کہ پٹواری زبان نظر انداز کی گئی یا اس میں کم لکھا گیا، یا جو لکھنے والے تھے ان کے کچھ نام ہمیں بتائیں تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے. جی سر. جناب اس میں یہ ہے کہ پٹواری زبان میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو پہلے یہ 4 مصرع تھا، وہ علی احمد ایرانی صاحب تھے، انہی کے جو مصرے تھے اسی کو اور لوگوں نے اسی طرز پہ 4 مصرے کو، تو وہ خالص وہ اس میں پٹواری تو نہیں تھی اور زبانیں بھی مکس تھیں، تو اس کو لکھتے رہے ہیں. تو کچھ عرصے سے پھر یہ لوگوں نے محسوس کیا اور اس پہ اوپر پٹواری کے اوپر لکھنا شروع کیا، اور وہ بہت اس میں اب کام کافی آگے ہو گیا ہے، بہت اچھا ہو گیا ہے، بہت لوگوں نے لکھا ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے 4 مصرع لکھا جا رہا تھا وہ پٹواری کی پہچان نہیں تھی، بلکہ دوسری زبانوں کو بھی ساتھ ملا کے لکھا جاتا تھا. لیکن جو ادبی اور خالصتاً جو پٹواری لکھی جا رہی ہے یہ 15-20 سالوں میں مطلب اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے. جی اس میں اس باقی صدیقی صاحب نے بھی اپنے طور پہ ایک کتاب لکھی تھی، وہ کچے گھڑے تھی، اور اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں غلط نہیں کہہ رہا کہ شاید اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھا ہے تو عبد القادر قادری، جن کی 10-12 کتابیں اور اردو میں بھی ہیں، تو پٹواری میں لکھی تھی وسنا پٹوار، جس کو پٹواری ہی زبان میں لکھا گیا، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کوئی لفظ بھی جو ہے وہ دوسرا نہیں ملے گا آپ کو. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو پٹواری کے اندر اگر ہم کتاب دیکھنا چاہیں تو وہ ہے وسنا پٹوار، اور وہ خالصتاً جو پٹواری کے الفاظ ہیں وہی آپ کو اس کے اندر ملیں گے. مطلب ہمارے ناظرین اگر آپ پٹوار کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور خالصتاً الفاظ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے اندر آپ کو خالصتاً وہ الفاظ ملیں گے، وہ وسنا پٹوار ہے. جی ہاں، اس کے علاوہ بھی اور لوگوں نے بہت ساروں نے لکھا ہے. جی دلپذیر شاد صاحب نے لکھا ہے، شریف شاد صاحب نے بھی بہت لکھا ہے. اسی طرح جو لکھے ہیں آپ نے مضمون وغیرہ لکھے ہیں، اور افسانچے لکھے ہیں، افسانے لکھے ہیں. یہ جناب شیراز طاہر صاحب ہیں، ان کی ہیں کتابیں ہیں، گلوجے ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. اس طرح اور بھی مطلب ہے لوگوں نے بہت، یاسر کیانی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے بھی. تو اب تو بہت لکھا جا رہا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ چلو اچھا ہو گیا کہ لکھ رہے ہیں، غزلیں بھی لکھ رہے ہیں، نظمیں بھی لکھ رہے ہیں، مضمون بھی لکھ رہے ہیں، بہت ہو رہا کام اب. مگر اس سے کچھ عرصہ پہلے جو تھا وہ صرف علی احمد ایرانی صاحب جو تھے انہوں نے جو لکھ دیا تھا 4 مصرع، لوگ زیادہ تر اسی پہ لکھتے تھے اور اسی پہ شاعری کرتے تھے 4 مصرے پہ. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے صرف وہ لکھنے والے تھے اور باقی انہیں دیکھ کر ہی لکھ رہے تھے، لیکن 15-20 سال میں یہاں پٹوار ادب کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے ریسرچ کیا اور باقاعدہ طور پہ پٹوار کے اندر لکھنا شروع کیا، اور ہر صنف کے اندر، وہ نظم کے حوالے سے ہو، وہ غزل کے حوالے سے ہو، وہ گیت ہے، وہ مائی ہے، جو بھی ہے وہ ساری صنف میں اس وقت لکھ رہے ہیں. کالم بھی ناظرین کالم بھی لکھے جا رہے ہیں، مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں. اچھا سر، اس موجودہ دور میں جو بڑے نام ہیں جن آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے واقعی ادب کے اندر، پٹوار ادب کے اندر کام کیا ہے، تو ان میں آپ کن کن ادیبوں کا نام مطلب جو سینئر ہیں اس وقت، تو ان کے نام بتانا چاہیں گے؟ جو موجود ہیں اس وقت
وہ بہت ہیں. شیراز طاہر صاحب ہیں, شریف شاہ صاحب ہیں, یاسر کیانی صاحب ہیں, اپنے ہاشمی صاحب ہیں. جی تو اچھا, محمد شریف شاہ صاحب ناظرین جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور گرامر وغیرہ بھی مرتب کی, اور اس کے علاوہ شیراز طاہر صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں, تقریباً 1 درجن کے لگ بھگ ہوں گی جو اس وقت ادب کے اندر آ چکی ہیں. اس کے علاوہ قمر محمود عبداللہ صاحب ہیں جی, جنہوں نے سیرت النبی بھی لکھی ہے. جی جی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اب کے نام ادب کے اندر مطلب کام کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو نوجوان لکھ رہے ہیں ان کو آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو کیا وہ ادب کے اندر صحیح لکھ رہے ہیں یا کچھ کمیاں ہیں جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا میسج دیا جائے کہ وہ اپنے اندر بہتری لائیں؟ میں تو بہت خوش ہوں. میں کہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت لکھ رہے ہیں. میں تو زیادہ خوش ہوں کہ ہر قسم پہ ہر صنف پہ لکھ رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ان سے یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ محنت کشوں, مزدوروں اور حق جو ہے ان کے محنت کشوں پہ ان کے اوپر زیادہ لکھیں. اچھا سر, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ باقی جو پاکستان کی دوسری زبانیں ہیں اس کی نسبت یہ پٹھواری بھی ایک زبان ہے, تو آپ ان زبانوں میں اور اس زبان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ وہ زبانیں زیادہ ترقی کر رہی ہیں کہ پٹھواری زبان ان کے برابر اس وقت ترقی کر رہی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے برابر ترقی کر رہی ہے. جیسے کہ سرائکی ہے, بہت عرصے سے ہم بچپن سے سن رہے ہیں, وہ بہت آگے ہیں, بہت ہی آگے ہیں. تو باقی مجھے ساری زبانیں جتنی بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ پھول ہے, اور پاکستان وہ جو ہے اس سے گلدستہ بن جاتا ہے. میرے خیال میں بہت اچھی ہے یہ بات. جی ناظرین, زمان اختر صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جتنی زبانیں ہیں وہ پھول کی مانند ہیں, اور یہ ساری زبانیں ملا کے پاکستان کا ایک گلدستہ بنتا ہے جو ایک خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. جی ناظرین, انشاءاللہ اگلے مہمان کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی.